السلام علیکم. خبر یہ ہے میں ہوں محمد اسامہ غازی اور میرے ساتھ ہیں سمیع ابراہیم اور سعید قاضی صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آج کی جو ہماری اہم خبر ہے اس پر جائیں، ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کو دے دیں. خیبر ایجنسی میں لنڈی کوتل کے علاقے میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا ہے، بم دھماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ایک دفعہ پھر خیبر ایجنسی کا علاقہ لنڈی کوتل دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. یہاں پر ریموٹ کنٹرول بم سے دھماکہ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. پہلے بھی اس طرح سے مختلف ایجنسیوں میں دہشت گرد اپنی کارروائیاں کرتے رہے ہیں. پشاور ہو، خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے ہوں، چاہے فاٹا کی ایجنسیاں ہوں، ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے خیبر ایجنسی کے علاقے لنڈی کوتل میں ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس بارے میں جس طرح مزید اطلاعات آئیں گی وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور آج خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایف سی کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں آپریشن کیا جائے. اور ان کا کہنا ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر کیمپ ہیں جہاں سے پھر نشانہ بنایا جاتا ہے ہزارہ کے لوگوں کو اور کھلے عام دہشت گردی کی جاتی ہے. لہٰذا اب کالعدم تنظیموں کے جو کیمپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات دے دیے ہیں ایف سی کو وزیر داخلہ نے. اب دیکھتے ہیں کب یہ آپریشن شروع ہوتا ہے اور کیا اس سے کنٹرول ہوتے ہیں حالات یا نہیں. اور ہمارا آج کا سوال بھی آپ سے یہ ہے، کیا اس طرح آپریشن کرنے سے جو دہشت گردی ہے یا جو قتل و غارت ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ اپنی رائے میں دیجیے اور اسی بارے میں ہم بات بھی کریں گے آج پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے ہم بریک لیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب کے پاس آج کیا خبریں. اسامہ، صدر کے عہدے کے 2 جو عہدے ہیں ان کے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ نے مہلت دی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے. بالکل اس کی سماعت ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صدر کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے یا نہیں. دوسرا، صوبوں کے کمیشن کا قیام کا ایک مسئلہ ہے. ایک کمیشن بنایا قومی اسمبلی کی اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے، لیکن مسلم لیگ نون نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہا ہے کہ یہ تو پارلیمانی کمیشن ہے، قومی کمیشن بننا چاہیے تھا. اور یہ اب ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج سے یہ کام لیا جائے. تو اس پر بات کریں گے کہ یہ سیاستدان اپنا سارا کام ججز اور بیوروکریٹس کی جانب کیوں دھکیل رہے ہیں. دوسرا، یہ میرے ہاتھ میں روزنامہ دنیا ہے. اس میں آج ایک بڑی جو ایک سپر لیڈ سٹوری ہے اس کی کہ گیلانی دور میں جو اہم اداروں پہ جو لوگ لگائے گئے تھے اب ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہاں پر نئی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں. تو دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے یہ نئے لوگ آ رہے ہیں، کیا ان کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی یا راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی ایک نئی ٹیم کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ایک خبر میں نے چنی ہے، رمشا کیس سب کو پتہ ہے. ایک لیٹر لکھا ایک پاکستانی نے، ایک ساری چیز کو امیجن کر کے اس کے کچھ حصے پڑھوں گا جس میں انہوں نے ایک ماں کا دکھ بیان کیا ہے ایک بیٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اور سعید قاضی صاحب. اسامہ صاحب، ابھی آپ نے خیبر ایجنسی میں دھماکے کی بات کی تو اتفاق سے میری خبر انہی علاقوں سے جڑی ہوئی ہے. نارتھ وزیرستان کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو وہاں کیا تھا، ہندو، مسلمان، سکھ اور کرسچن رہتے تھے. تو وہاں کے جرگے والوں نے کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں رک جائیں. ہندو سکھ تو نہیں رکے، البتہ کرسچن ابھی تک وہیں ہیں اور جانے سے پہلے انہیں ان کی جائیدادوں کے پیسے انہوں نے دیے. کچھ کہانیاں ہیں، یہ میں شیئر کروں گا پھر آج، اور یہ کیوں کہانی یہاں تک پہنچی، بڑی دلچسپ کہانی اور تکلیف دہ کہانی کی. اس کے بعد عمران خان صاحب عدالت میں لے کے جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو. کل رات کو میں ایک تفصیل سے بات کی تھی. ہاں، ہم نے کی تھی اور بڑی اچھی بات ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کیا عمران خان صاحب کو بھی عدالت میں لے کے جاتے ہیں جو انتہائی سنگین الزامات انہوں نے لگائے تھے. اس کا تھوڑی سی بات کریں گے. اور اگلی خبر بھی پنجاب سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ جو کھوسا فیملی اور پی ایم ایل این لیڈرشپ کے اختلافات تھے، اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ابھی ایک سرد جنگ اور تناؤ جاری ہے اور اس میں کیا موقف ہے اور کیا پوزیشن لی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، اور وہ بظاہر جس رپورٹ کے مطابق ایک اصولی پوزیشن لگتی ہے. اس کا چرچا کریں گے. اچھا اسامہ، میری خبروں میں ایک خبر اور ایڈ کر لیں، بڑی اہم ہے وہ کہ بلدیاتی نظام کو دوبارہ واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کراچی سے اس کی ابتدا ہوگی، اس کی بھی تفصیلات میں آج بیان. بالکل یقیناً بہت اہم یہ موضوع ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات ہوگی کہ ایف سی کا جو آپریشن ہے مستونگ میں، جہاں سے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی جاتی ہے، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے کوئٹہ میں اور دیگر علاقوں میں، اس پر پہلے بات اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। FC को अहकामात जारी हुए हैं कि वो ऑपरेशन करे और कैंप्स जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ कलम तंजीमों के जो मस्तूंग के इलाके में। हमने देखा मस्तूंग में कई दफ़ा इस तरह से टारगेट किलिंग हुई, ख़ासतौर पर उन इलाकों में बस से उतार कर लोगों को जो है चुन चुन कर कत्ल किया गया। समी साहब, इससे फ़र्क पड़ेगा? उसामा, ये मामला बड़ा टची है। बेशतर इसके कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं डायरेक्टली कि इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये बात तो रहमान मलिक साहब ने की है कि जी मस्तोंग में लश्कर जंगवी और तहरीक तालिबान के साथ और भी बहुत सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्होंने मरकज़ बना लिया और वो ये काम करेंगे। परसों उन्होंने ये कहा था कि मैं कल जो गुजर गया कि मैं कौमी असम्बली में आऊँगा और मैं बड़े अहम हक़ाइक़ से कौम को आगाह करूँगा कि शिया बरादरी के कत्ल में कौन मुलव्वस है, ये जो दहशत गर्दी है इसका मकसद क्या है। मौसूफ़ कल कौमी असम्बली में आए ही नहीं। और फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस वक्त अमेरिका जो 10 साल तालिबान के साथ जंग लड़ता रहा और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि बंदूक से फैसला नहीं हो सकता, गुफ्तगू से बात होगी। हम कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जंग का जो फैसला है वो आप गुफ्तगू से करें। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो मुतहारिब जो इस वक्त जो ग्रुप्स हैं जो खफा हैं किसी वजह से भी, हालात की वजह से या बैनुल अक़वामी फंडिंग की वजह से, उनके साथ गुफ्तगू करने में क्या एतराज़ है? अभी तक गुज़श्ता 2-3 साल में जब से ये गवर्नमेंट आई है, बड़े इन्होंने हकूक़ बलूचिस्तान भी हुआ, सब कुछ हुआ, मुझे कोई ऐसी कोशिश नज़र नहीं आई जिसमें किसी लोग के कुछ लोगों से बात की गई हो या इसकी कोशिश भी की गई हो सिवाय ये बयानात के कि जनाब मैं जहाज़ देता हूँ, आप बैठ के आ जाएँ, मुकदमात विथड्रॉ कर देंगे। भाई फौजी एक्शन से या FC के एक्शन से या इस तरह लोगों को मारने से पहले गुफ्तगू करें उनसे। मार तो आप रहे हैं, बहुत अरसे से मार रहे हैं, बंदूक की गोली मसले का हल नहीं है उसामा। ये हालात फिर गलत तरफ लेके जा रहे हैं। ये इस वक्त गुफ्तगू के ज़रिए जो मामलात हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर कुछ लोग, कुछ ग्रुप जो इस बात पर तुले हुए हैं कि उन्होंने ये दहशत गर्दी नहीं छोड़नी, उनके खिलाफ भले आप ऑपरेशन करें। ठीक है काजी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, खैबर एजेंसी से ही है। अब जमरूद के इलाका है उंडी, जहाँ में स्कूल में धमाका हुआ है और इससे 2 कमरे तबाह हो गए हैं। सैकड़ों स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है इस तरह से और सैकड़ों स्कूल तबाह हो चुके हैं। और अब एक दफ़ा फिर जमरूद के इलाके में गुंडी स्कूल है, जहाँ पर ये गुंडी के इलाके में स्कूल है जिसे धमाके से उड़ा दिया गया, उसके 2 कमरे तबाह हो गए हैं। खैबर एजेंसी का इलाका दहशत गर्दी की लपेट में, कई स्कूल इस तरह से उड़ाए जा चुके हैं। सिर्फ जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ, सिर्फ उन्हीं में नहीं, फाटा के इलाकों में नहीं, बल्कि पेशावर, इसके इर्द गिर्द और दूसरे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ भी कई स्कूलों को तबाह किया जा चुका है। और अभी ताज़ा वाक़े में गुंडी में स्कूल को तबाह किया गया है और इसके 2 कमरे तबाह हुए हैं। अच्छा काजी साहब, बात हो रही थी हमारी कि बलूचिस्तान में अब जो टारगेट किलर्स हैं उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि उनके कैंप है मस्तूंग में और रहमान मलिक साहब ने ऑर्डर कर दिया। FC को पहले ही पुलिस के इख्तियारात हैं। अमेरिका का बहुत पहले से प्रेशर था कि तालिबान शूरा, कोयटा शूरा का नाम लेते थे। वो चाहते हैं कि अब यहाँ हम मिलिट्री एक्शन करें और ये हो भी रहा है, हम कर भी रहे हैं। एक जो FC के ज़रिए जो सिलसिला होता रहा है, तो ये प्रेशर बाहर से हमें आ रहा था और हम ये सब कुछ करें। मगर मैं इस बात से पहले मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो इमरान खान ने कल एक जगह कही। उनका कहना था कि वो गए गिलगित बल्तिस्तान में और दोनों कम्युनिटी से मिले, शिया से भी और सुन्नी से भी। पता चला कि ये जो बसों से उतार के मारने के वाक़यात हो रहे हैं, तो 40 लोग थे इस वाक़े में, वॉकी टॉकी पकड़े हुए थे, उन्होंने इंतहाई ऑर्गेनाइज थे और उनकी कोई रेलेवेंस, कोई शवाहिद नहीं मिले कि उनकी कोई तल्लुक़ था उस इलाके से। ये कल उन्होंने नेशनल हुकअप पे किसी पे आके ये बात की है। तो बात ये है कि यही हो रहा है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, ये ग्रेट गेम है यहाँ पे जो लड़ी जा रही है। और मैं अभी आऊँगा बाद अपनी स्टोरी पे कि कैसे इन पुरअमन इलाकों को हमने जंग में झोंक दिया और अब मजीद आग से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह समी साहब ने कहा कि अगर एक कोई चीज़ जो है इनकुरेजिबल है, नाकाबिल इस्लाह हो गया है, तो वो ठीक है, वो कर लें। मगर बुनियादी तौर पर जो आप अपनी रिट बहाल करते हैं वो बमों से करते हैं, कर लेंगे आप। कहां से आपने एक आग लगाई थी और कहां तक पहुंच रही है? कल फिर पंजाब में भी करेंगे, साउथ पंजाब में भी एक्शन कर दें, फलां भी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनके पहले लिंक्स तोड़ें, विद इन स्टेट हैं या विदाउट स्टेट हैं, रियासत के अंदर हैं या रियासत के बाहर हैं, इनकी फंडिंग बंद करें। आप तामल इशू की बात करते हैं ना, अमेरिका ने वहां पे उनकी यहाँ पे हाथ रख के उनकी फंडिंग बंद कराई है और वो इंसर्जेंसी खत्म होगी। एक ही इंसर्जेंसी है ना जो डाई डाउन की है, अभी उसको और बातें बहुत हो रही हैं, मगर जब तक असला और पैसा आता रहेगा वो बंद नहीं होगी, तो वो बंद करवाएगी और वो बंद हुई। यहाँ भी यही मसला है कि ये जो इनके लिंक्स हैं ये ख़त्म किए जाएं और अपनी आबादियों को अपने साथ शामिल करने के लिए उनके लिए फलाह के मंसूबे शुरू किए जाएं। अरबों डॉलर जो आप उधर डाल रहे हैं, उन्हें बताएं यहाँ स्कूल खुलेंगे, यहाँ कारखाने लगेंगे जिसमें आप स्टेक होल्डर होंगे।
وہ سٹیک ہولڈر نہ بنائیں جس طریقے سے آپ وہ 12% وہ دے رہے ہیں شیئر لوگوں کو. یہ 2 نمبر نمائشی طریقے بند کر کے پیپلز کو ریئل سٹیک ہولڈر بنا کے اور باہر والوں کو یہ بتا کے کہ بھائی ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے. اب یہ بات اب سوچنے کی بات ہے. رحمان ملک صاحب جن کی سارے مفادات باہر ہیں, جن کے مجھے نہیں پتا ان کے پاسپورٹ کی کیا صورتحال ہے, استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے, دوبارہ وہ آئے ہیں اور اب مشیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کے یہاں سے رشتے ہیں, جن ان کے بچوں نے یہیں رہنا ہے, یہ وہ کر سکیں گے. یہ وہ نہیں کر سکیں گے کہ جو جہاز کی پہلی فلائٹ ڈھونڈیں گے, خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی انٹورڈ سچویشن ہوتی ہے, اور وہاں سے بیٹھ کے باہر بیان دیں گے ہم ایگزائل میں ہیں اور عربوں کے ولاز میں تشریف فرما رہیں گے زندگی بھر. تو یہ ایشو ہے یہاں پہ. لوگوں کو ساتھ ملا کر صرف آپریشن حل نہیں ہے. اور جو آپ نے بس سے اتارنے کا واقعہ بیان کیا, اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ وہاں کئی لوگوں نے دوسروں کو شناخت کرنے سے روکا, جس پر ان کو بھی قتل کر دیا گیا. وہاں لوگ اتنے محبت, جی بالکل, جو کہ اتنی پیار اور انہوں نے کہا محبت بھائی ہے, ان کو مت ماریں, ان کو مت ماریں, تو ان کو بھی ساتھ شامل کر کے مار دیا. ایک دوسرے کی جان بچانے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ریاض شیخوپورہ سے. جی کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نا اپنا بلوچستان جو نیا آپریشن ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ رحمان ملک صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپریشن یہ کرنے والے ہیں, آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپریشن سے دن مسئلہ خراب ہوگا. یہ بیٹھ کے مذاکرات ان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مسئلہ جو ہے آپریشن کا یہ کلیئر ہو جائے گا. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. میں ایک بات اس میں وضاحت کر دوں, مذاکرات بیٹھ کے ہم بھی کر لیتے ہیں, گفتگو کر کے اٹھ جائیں. نو میننگ فل ڈائلاگ کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو یہ جس طرح شروع میں انہوں نے ایک کہا تھا, اور کدھر گیا آغاز حقوق بلوچستان, پیسے تو نیچے پہنچے ہی نہیں, اوپر کی جو کل سمیع صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ سرداروں کے ساتھ وہ بھی ڈیل کرتے تھے. جو میننگ فل ڈائلاگ ہوگا نا, میننگ فل ڈائلاگ سرداروں سے نہیں ہے. میننگ فل ڈائلاگ کا مطلب ہے جو قاضی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے تو آپ فلاح کے منصوبے لے کے آئیں, وہ منصوبے جس سے جو فائدہ ان لوگوں کو ہو جو ابھی تک جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جن کے نام پر یہ غنڈہ گردی کی جا رہی ہے. جب تک وہ میننگ فل منصوبے شروع نہیں کیے جائیں گے اور ان سرداروں کو جن کو آپ نے سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر بلوچستان کی سیاست پر مسلط کیا ہوا ہے, جب تک آپ ان کی جو لائن آف سپلائی نہیں کاٹیں گے اس وقت تک بلوچستان میں امن امان نہیں ہوگا. اور اگر آپ چائنا اور باہر کے ٹھیکوں میں آدھوں کا مفاد یہ ہوگا کہ چائنا کو مل جائے, کسی کا ہوگا آسٹریلین فرم کو مل جائے, یہ ایشو ہے. اسامہ صاحب ایشو حل کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کو بخار ہے, آپ کو گولی تو ہم بخار کی دے نہیں رہے, آپ کو مشورے دے رہے ہیں, طفل تسلیاں دے رہے ہیں, اخبار میں بیان دینے سے آپ کا بخار ٹھیک نہیں نہ ہوگا, تو ریمیڈی کرنی پڑتی ہے, کنکریٹ سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو سمیع صاحب بات کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن وہ تو ہونا چاہیے نا ٹارگٹ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ان سرداروں کو پکڑ لیں گے اور اپنی ایجنسیز کے اندر وہ ایلیمنٹ جو اپنے مفادات کے لیے ریاستی اداروں کو استعمال کر رہا ہے ان کو آپ پکڑ لیں گے تو یہ ٹارگٹ کلنگ غائب ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بلوچستان ہے اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جو گوادر پورٹ تھی جو چائنا نے ہمیں بنا کے دی, اس میں ہم نے آپریشن دے دیا تھا سنگاپور کی کمپنی کو. وہ کمپنی واپس جا رہی ہے, یہ آپریشن واپس چائنیز کو ملنے جا رہا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب اگلے ہفتے چائنا جا رہے ہیں جہاں پر وہ بھاشا ڈیم کے لیے چائنیز فنڈنگ اور ان کی ایکسپرٹیز لیں گے. اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ گوادر سے لے کے تو ملک کے دوسرے حصے تک وہ آپ کو ریلوے لائن بچھا کے دینے کے لیے تیار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اس وقت موقع ہے, تو آپ کو جو وہاں کے عوام ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اس میں میں ایک بات بتا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں وسیم علی نیو جرسی سے. السلام علیکم وسیم, فرمائیے. گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو رحمان ملک صاحب نے ایکشن لیا ہے, یہ شعر ہے نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اب یہاں پہ حالت یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کے رشتے ایک جیسے ایک دوسرے سے منسلک ہیں, لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لوگ بالکل ایک بندھن میں. یہ ایک مٹھی بھر گروہ ہے جو کہ حکمرانوں کو پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں, اور جیسے قاضی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کی فنڈنگ کی, ان کو پتہ ہے, حکمرانوں کو پتہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں, بالکل سب جانتے ہیں, لیکن باوجود جاننے کے اس پہ ایکشن نہیں لیتے. ان کی مجبوریاں ہیں, یہ خود ڈرتے ہیں. اور چاہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کو آپ لے لیں, ابھی کل محترم چیف جسٹس صاحب کا بیان سامنے آیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے, از خود سے ہم اس پہ نوٹس نہیں لے سکتے. حالت یہ ہے کہ اس مٹھی بھر گروہ نے پورے ملک پاکستان کو یرغمال بنائے ہوئے. ہمارے حکمران, علماء, صحافی حضرات
सब डरते हैं। चलिए सब बहुत अपनी- बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह आपने मोहब्बत और प्यार की बात की, आपस का मुसलमानों का मोहब्बत तो है ही, जिस तरह काजी साहब भी बयान करेंगे वो सारी कहानी कि किस तरह से दूसरे मज़ाहिब के साथ हमारी जो मोहब्बत मैं थी। उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं एक बात नोट कर दूं यहाँ पे। ज़म्बिया एक मुल्क है और वहाँ पे एक पोर्टर थे लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जो अब सदर बने हैं उनके। उन्होंने जो कैंपेन इलेक्शन की लड़ी वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के खिलाफ थी वहाँ पे। तो उन्होंने कैंपेन ये लड़ी कि जब ये गोरे आते थे ये भी हमारा हमें लूटते तो ये भी थे, मगर साथ एक जो है वो नर्सरी भी बनवा देते थे, एक स्कूल भी खोल देते थे, एक डिस्पेंसरी भी खोल देते थे। तो अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है तो हमारा मुल्क इंश्योर करे कि हमारी जो लेबर है, जो आम आदमी है, उसके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। उनका फिर पहले अंग्रेज इस्तेसाल करते रहे, फिर हमने शुरू कर दिया, फिर कोई और आ जाए। तो ये रियल इसमें मैं थोड़ा सा यर्स करना राजा चाहूंगा परवेज़ कि अशरफ चाइना ने जो हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं ना, और जिस तरीके से चाइना ने गुज़श्ता 65 साल में पाकिस्तान की मदद की है, मेरे जहन में तो मैं बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तानी कौम के जहन में ये बात है कि चाइना हमारा एक्सप्लॉइटर नहीं है। चाइना ने कभी हमें इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में चाइना ने हमारी मदद की आगे। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़ाम्बिया की तो अपनी अलग बात है, पाकिस्तानी जो है वो चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जब से चाइना ने सरमाया एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, उसके पास एक सरप्लस पैसा आया है, वो दूसरी बड़ी मैशत दुनिया की बन गया जापान को ओवरटेक करके। तो अब वो उसकी नए डायनामिक्स हैं, और इस पे हम दोबारा दूसरी खबरों पर भी हम आएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक और अफसोसनाक खबर। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने और तुग़यानी से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इससे पहले भी शदीद मौसम की वजह से इस तरह हलाकतें हो चुकी हैं, और अभी आसमानी बिजली गिरने और तुग़यानी से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं मुजफ्फराबाद में। आज़ाद कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद, इससे पहले भी मानसून के मौसम में इस तरह के हादसात अभी हो चुके हैं। असलम मीर दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। असलम मीर, क्या पता चल सका इस बारे में? हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे असलम मीर से और उनसे मज़ीद तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अब तक की जो इतलात हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ। मुजफ्फराबाद के इलाके में आसमानी बिजली गिरी है और साथ ही जो पानी है उसकी तुग़यानी से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। असलम मीर हमारे साथ हैं। असलम, क्या पता चल सका है इन हादसात के बारे में? जी उसामा, ये मुजफ्फराबाद का नवाही इलाका है, पटेखा से कोई 20 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ पे जो है रात को बारिशें हुई हैं और आसमानी बिजली गिरने के बायस जो है वो बरसाती नाले में तुग़यानी आई है। तो वहाँ पे जो लोग थे, जो देहाती थे, वो लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, तो इस बरसाती नाले में वो बह गए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो है, जो इसमें एक खातून समेत 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी तक इसकी तस्दीक नहीं करा, क्योंकि ये दूर देहात हैं जहाँ पे ये तुग़यानी आई हुई है और जहाँ पे वाक़या पेश आया। जी उसामा, बहुत शुक्रिया असलम मीर आपका। कई दफ़ा ऐसे हादसात होते हैं, पहले से आगाह नहीं लोगों किया जाता कि ख़तरा है, इन इलाकों में ना जाएं, तुग़यानी का ख़तरा है, नालों के करीब मत जाएं। बहरहाल और अगर इस तरह का वाक़या हो जाए तो रेस्क्यू के लिए कोई उनके पास ना कोई इक्विपमेंट है। अभी आप वो देखें, मीर साहब बता रहे हैं कि पुलिस इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही, तो अभी उन्हें पता ही नहीं है तो उनकी इमदाद के लिए कौन जाएगा। ये पाकिस्तान का एक और अलमिया है जो इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, वो हम दूसरे मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। वो जो बात हो रही थी उसमें मुझे याद आया कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने कहा कि 2 बातें मेरी प्रायोरिटी हैं, एक तो तरजीहात में लोड शेडिंग और दूसरा बलूचिस्तान का, लेकिन दोनों मसाइल हमारे सामने। खैर दूसरी खबरों पर चलते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो मैंने आज आपको खबर दी, मैं पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लूँ। ये रोज़नामा दुनिया की सुपर लीड है कि जिसमें 4 अहम इदारों के जो सरबराह है ना काजी साहब, उनको बदलने का फैसला किया गया, जिसमें वापडा, CDA, NHA और सिविल एविएशन अथॉरिटी। और बताया ये जा रहा है कि इनको तब्दील करने की वजह ये थी कि इनके ऊपर बड़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं या बातें हैं कि इन्होंने बदनुवानियाँ की हैं। ये साबका दौर में इनको लगाया गया था। अब इसमें काजी साहब सवाल ये है कि या तो ये फिर एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है कि जो पुराने दौर में जो गिलानी साहब का दौर था उसमें जो लोग लगाए गए थे वो करप्शन में मुलव्वस थे, या फिर हम इसको ये कहें कि जो नया वज़ीर आज़म आता है वो अपनी नई टीम लेके आता है। लेकिन इसमें मुझे एक बड़ी दिलचस्प एक बात याद आ रही है। तकरीबन 2 साल पहले किसी इदारे के सरबराह के बारे में गुफ्तगू हो रही थी और उसको ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इनको जी तब्दील कर दिया जाए। तो उन्होंने मजाज अथॉरिटी ने पूछा क्यों तब्दील किया जाए, उनका जनाब वो बड़ी उन्होंने करप्शन कर ली।
تو انہوں نے کہا بھائی اگر انہوں نے کرپشن بہت زیادہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا پیٹ بھر گیا ہو, کسی دوسرے کو لگاؤں گا تو وہ شروع سے کرے گا دوبارہ, اور وہ پھر اتنی کرپشن کرے گا, تو پتہ نہیں اب اس کے کیا نتائج ہوں گے. یہ جو جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ جی انہوں نے ایڈمٹ کیا, اب دیکھیں نا اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ واٹ از دی میتھڈ ان دی میڈنس, بات کیا ہے. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں, میں اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو سمیع صاحب نے کہا کہ جی ایڈمٹ کر لیا کہ انہوں نے کہ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ جو بڑے یہاں بہت زیادہ NHA میں وابڈا میں اور جن اداروں کی بات ہو رہی ہے, بڑی موٹی رقم ہے اور یہ دائیں بائیں بھی ہمیشہ ہوتی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, آف دی ریکارڈ اور ویسے یہ اور آن دا ریکارڈ بھی, اور نااہل بھی رہے ہیں کیونکہ وابڈا جو ہے دیکھیں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, یعنی یہ جو ادارے ہیں ان میں اس بات کا نااہلی بھی ہے. کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی اب ایک جب ان کی حکومت کو ختم ہونے میں 1-1.5 ماہ 2 ماہ یا 4 ماہ رہ گئے ہیں, تو اب ایک نیا دور خوشحالی کا شروع ہونے والا ہے, ایک نیکی کا دور دوبارہ سے وہ رائج فرما دیں گے. 4-5 سال تو یہ کسی کو خیال نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ کیا آپ گیلانی صاحب کے خلاف جس طرح خبر کہہ رہی ہے کہ کیا پھر یہ کیسز کھلیں گے, کیونکہ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں براہ راست احکامات پرائم منسٹر صاحب کے آتے تھے تو ہمیں یہ کام کرنے پڑتے تھے, تو یہ کیا پیپلز پارٹی اپنے ہی پرائم منسٹر کو الرج کرے گی؟ اس بارے میں ابھی اس پوری خبر میں یعنی جو گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کا کوئی اچھا بریک کا وقت ہو رہا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے, اس کے بعد کوشش کریں گے ہم ایک صرف مجھے فکرہ اس میں چلے. بریک پر جانا بہت ضروری ہے. معذرت سمیع صاحب آپ سے, بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں اپوزیشن کے شوکت بسرا صاحب, ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے اور آج انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ گرفتاری پیش کریں گے. ان سے اسی بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں. شوکت بسرا صاحب, یہ کیا مقدمہ ہے, کیا معاملہ ہے, آج آپ گرفتاری واقعی دیں گے؟ غازی صاحب میں تو پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا ٹی وی کا. ان وہی 70-80s کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنا کے اپنے مخالفین کو جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کو دبانا چاہتے ہیں, ان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. میرے خیال ہے ہم کو دور نہیں رہا. آج سب سے میں پہلے آپ کو کیس تھوڑا سا بتا دوں. بالکل یہ ایسے مقدمے جیسے ماضی میں مخالفوں کے خلاف بھینس چوری اور بکری چوری کے کیس ڈال کر ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا. میرے والد صاحب نے میری ہوش سے پہلے 1978 میں ہارون آباد شہر کے اندر میرا گھر بنا ہوا ہے, اور ان کو 50 سال بعد یاد یہ آیا کہ شوکت بسرا کے گھر کی دیوار 4 فٹ کے آگے ہے, اور مقدمہ درج کرتے ہیں. غازی صاحب, سمیع صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, کہتے ہیں جی یہ دیوار 30/8/2012 کو بنی, جبکہ وہ میرا گھر 40 سال پہلے شہر کے اندر بنا ہوا ہے. اور آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہارون آباد کے اندر بار اسٹیشن ہارون آباد اور تمام جو آرگنائزیشن ہے وہ ہڑتال پر ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم نے یہاں پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا, تمام لوگوں نے اس کو ٹک اپ کیا. میں چیف سیکرٹری کو IG کو کہا, انہوں نے کہا جی یہ DPO DCO تمام لوگوں نے پولیٹیکلی زیادتی کی ہے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اچھا, گرفتاری دیں گے آپ؟ جی گرفتاری دے رہے ہیں آپ؟ آج 11 بجے پوری پارلیمانی پارٹی اپوزیشن ریاست کی قیادت میں ہم لوگ IG آفس جا رہے ہیں, گرفتاری دے رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کتنے پانی میں اور ان کا انصاف کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم ان کا پورا چہرہ بے نقاب کریں گے. اور ایک بات اور بتا دوں, ہمیں خون کے آخری قطرے تک بہاولپور اور جنوبی پنجاب جنگ لڑنی پڑی لڑیں گے. ہم نہ ان دھمکیوں سے ڈرتے ہیں, نہ جھوٹے مقدمات سے ڈرتے ہیں. ڈرتے وہ ہیں جو راتوں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اچھا, ایک عجیب بات ہے, ایک تو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, یہ خود گرفتاری پیش کرنے جا رہے ہیں, اور قائد صاحب وہ جو شہاب الدین صاحب ہیں اور وہ گیلانی صاحب, ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں, وہ روپوش ہو گئے. کل میں دیکھ رہا تھا ہر طرف سے خبر آ رہی تھی کہ ان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. سیاست کے بھی عجیب یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا, وہ رہا رہنا چاہتے ہیں, یہ اندر ہونا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ الٹ ہونا چاہیے, مجرم اندر ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ 1978 سے پہلے کا گھر بنا ہوا ہے, اور اب پنجاب حکومت کو یاد آیا کہ جی وہ 4 فٹ دیوار آگے, اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی نام ہے. چلیں کئی فٹ کیا, بعض دیواریں تو میل آگے نکل گئیں, کبھی اس پہ طرف بھی نظر کریں گے. مگر میں آتا ہوں اپنی خبر کی طرف. صبح رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, ابھی آپ نے 2 بریکنگ نیوز سنائی. ایک سکول اڑ گیا, ایک نہ جانے کیا ہمیں پینٹ کیا گیا. نارتھ وزیرستان کا نام سب سے مشہور ہے آج کل پوری دنیا اور میڈیا میں, مگر اس کی جو شکل ہم نے بنا دی وہ کیا ہے اور کیا تھی. 1947 میں اسامہ غازی صاحب جب لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے تو جرگہ اکٹھا ہوا. اس میں ہندو تھے, سکھ تھے اور کرسچنز تھے, اور ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نہ جائیں, آپ کے جان و مال کی ہم
ضمانت دیتے ہیں. قبائل نے کہا اس کے باوجود جو بیشتر آبادی تھی سکھوں اور ہندوؤں کی وہ ہجرت کر گئی, جبکہ کرسچن ظاہر ہے وہاں رہے. آج بھی 1200 کے قریب وہاں کرسچن رہتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگوں کی. پھر اس میں ایک اہم بات کہ جب وہ ہندو رخصت ہونے لگے تو کیا ہوا کہ ان کی جو جائیدادیں تھیں, ان کی جو اس وقت کی قیمت تھی, اس وقت جو بھی طے پائی, وہ ان کو قیمت ادا کی گئی. اور میں ایسے اور کسی بھی جانتا ہوں, اور وہاں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا. اور بھی یہاں پنجاب کے شہر ہے جہاں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا, جس میں میرا اپنا شہر چکوال موجود ہے, جس میں ٹرینوں میں جا کے ہندوؤں کے قرضے ادا کیے لوگوں نے ان کے جانے سے پہلے. تو یہ ایک کیریکٹر تھا ہماری قوم کا, اور ہمارے جو ہم کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں, اور اب کیا اس کی ہم نے شکل بنا دی کہ جب ہم نے ان لوگوں کو نرچر کیا, بنایا, ہم نے اس سارے ریئیکشن کو سپانسر کیا. افغان انقلاب کے بعد بندوق پکڑائی, ڈالر ان کے ہاتھ میں پکڑایا, اور آج یہ وہ پاکستان تھا کہ ہندوؤں کو خیر و عافیت سے ہم بھیج رہے تھے. آج وہ پاکستان ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہم گاڑیوں سے اتارتے ہیں, کھڑا کرتے ہیں, اور لائن میں انہیں قتل کر دیتے ہیں. یہ تھا. اور میں یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تاریخ میں جب غلط فیصلے کرتے ہیں, اور وہ غلط فیصلے جو حکمران کرتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ میری غلطی ہوگی معاف کر دیو. جیسے خواجہ صاحب نے ایک دفعہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا جی ہم نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا والد صاحب نے, تو معاف کر دیں. ان کی سٹوری پہ میں بات کروں گا. تو یہ ہم نے کیا, اور یہ وہ نتائج ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور آپ مستونگ میں ہمارے یہ جو جا کے وہ اس کو جنگ کے ذریعے ٹھیک کریں گے, یہ معاملہ ہے. میں نے خاص طور پہ اس سٹوری کو اٹھایا. یہ ہے وہ اصل پاکستان جس کو انٹرنیشنل پراپیگنڈے ان فنڈنگ کے ذریعے ان برباد کر دینے والی تنظیموں کو فنڈ کر کے جو ہم نے امیج اور پینٹ کیا. ہم وہ نہیں ہیں. ہم سے زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی کوئی نہیں ہے جس کو ہم نے میڈیا کے پیچھے دبا دیا, اور ان کا مقصد ہے کہ ہمیں اس طرح سے برباد کریں. افریقہ کو برباد کر رہے ہیں, عراق کو کر رہے ہیں, افغانستان کو کر رہے ہیں. اب ہماری باری لگا رکھی ہے انہوں نے. تو کون جاگے گا اور یہ کون بات کرے گا؟ سمیع صاحب, یہ سبھی شہروں میں اس طرح ہمارا تھا. کوئٹہ امن کا گہورہ کہا جاتا تھا, کراچی روشنیوں کا شہر, چھوٹا پاکستان اور غریب پرور شہر ہوتا تھا. یعنی ہر جگہ جس کا یہ ذکر کریں, شمالی وزیرستان ایسا اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی اسامہ کہ یہاں جو کرسچن رہتے ہیں ان کے کچھ انٹرویوز ہیں. ایک لڑکا دانش ہے جو کہ ادھر ڈگری کالج میں پڑھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں اور میں ٹھیک رہ رہا ہوں. مجھے ایک پرابلم ہے کہ جب میں نے میٹرک کے بعد داخلہ لینا تھا تو یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ آپ کے بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں لاؤ اپنا پہلے ڈومیسائل لے کے آؤ, تو یہ ہمارے ڈومیسائل کا مسئلہ حل کر دیں. اور ہمیں لوگ یہ کچھ نہیں کہتے. یہ ہے وہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں جسے سب سے زیادہ پسماندہ اس میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں, انرولی ٹرائبل بیلٹ. یہ ایک لفظ لیے جاتے ہیں, ایسے لفظ قائم کیے جاتے ہیں کہ خاص پرسیپشن کریٹ کیے جائے لوگوں کے ذہن میں. یہ ہمارے وہ پختون بھائی, ان کی رواداری دیکھیں, انہوں نے یہ میں آج جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. تو ہم مجبور کرتے ہیں جب ڈرون ہٹ ہم کرتے ہیں تو ہم بروٹیلٹی کو وہاں لے کے آتے ہیں. ہم مجبور انہیں کرتے ہیں کہ وہ مارو ہمیں بھی اور اٹھو. تو یہ جنگ جو ہے اس کو طریقے سے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس آگ کو بجھائیں, اس آگ کو آگے نہ بڑھائیں. عمران خان ہم مارچ بھی لے جا رہے ہیں. باتیں بہت اچھی کی ہیں قائد صاحب نے, اور میں یہ سن رہا تھا ان کی باتیں, اور میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کاش ہم ایسے ہی ہوتے جیسا یہ بیان کر رہے ہیں. ابھی تو جائیں ہم تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. ابھی تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, بلاسفیمی کیسز میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اور جو ابھی ذکر کیا بسوں سے اتار کے لوگوں کو ہم مار رہے ہیں. ابھی تو ہمیں اپنے اندر کون ہیں, ہم کون ہیں یہ بتائیں نا. ہم کیا اس ملک کا عام آدمی مار رہا ہے, اس ملک کا شہری مار رہا ہے. اس کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے, بندوق کہاں آ گئی اس کے پاس 1.5-2 لاکھ کی, 2.5 لاکھ کی بندوق کہاں اس کے پاس آ گئی. سمیع صاحب, ہمیں جو ہم ہے اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, شناخت کرنا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ امیج ہو کہ ہم 180 ملین جو ہیں وہ اس طرح کے بھیانک لوگ ہیں. نہیں ہے ایسا. ہمارے درمیان ان آبادیوں کو خود فنڈ کرتے ہیں, کر رہے ہیں, اور یہ امیج ہمارا کریٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. مجھے بتائیں کہ وہ جو رحیم یار خان میں 5-6 ہزار کا کراؤڈ تھا, ایک بیچارے پاگل آدمی تھا اور اس کو جلا کر انہوں نے راکھ کر دیا, وہ ہم کون تھے؟ یہ جو آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں نا, 5000 لوگ کہتے ہیں, یہ جو آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, سنیں ذرا, 5000 لوگ کہتے ہیں ان جادیوں کو فنڈ کر کے آپ کے امریکہ بہادر نے جس کے تحفظ میں آپ آ جائیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں ان کو پیسے کس نے دیے, ان کو ٹریننگ ملٹری کس نے دی, یہ کس نے بنیاد رکھی تھی یہاں پہ افغان جہاد میں؟ یہ ہیروئن کے پیسے سے جو جہاد ہوا تھا. اور اب آپ ہم آبادیوں کو اس کا الزام دے رہے ہیں. یہ نہ کریں یار. میں آپ کی جو بات ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی برسر اقتدار ہے انڈیا میں, جو رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ پارٹی تھی. پاکستان میں آج تک کوئی پارٹی اسے ووٹ نہیں دیے گئے. پاکستان میں کوئی رائٹ ونگ ایکسٹریم پارٹی برسر اقتدار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے, مسلم لیگ نون کو ملے, یا اور لوگوں کو ملے, اور ہمیں دنیا میں سب سے بھیانک تصویر پینٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کے مقاصد کچھ اور. اچھا, میں حکومت بنی تھی قائد صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں.
اگر آپ اجازت دیں اب صرف مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا اگر آپ دے دیں گے. آسما ایک رہتی ہیں پیرس میں خاتون ہے, تو جو رمشا کیس کے حوالے سے انہوں نے خط لکھا ایک میڈیا آؤٹلیٹ کو, میں اس کے کچھ حصے صرف پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ وہ پارک میں تھیں اپنی بچیوں کے ساتھ, تو کچھ لوگوں نے انہیں کاغذات دیے کچھ اس طرح سے جیسے پمفلٹ دیتے ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی پروڈکٹ بیچنے والے ہیں. انہوں نے وہ کوڑا کرکٹ کا جو ڈسٹ بن ہوتا ہے نا اس میں پھینکے اور وہ آگے چلے گئی. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ خاص قسم کی لوگ تھے جنہوں نے مجھے دیا ہے, مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا. پارک سے باہر پھر دوبارہ اسی طرح کے اسی حلیے کے لوگ ملے, انہوں نے ایک اور پمفلٹ دیا انہیں دوبارہ. تو جب انہوں نے وہ پمفلٹ دیکھا اس وقت, تو اس پہ وہ جو عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل ہے وہ اس کے کچھ اوراق تھے جس میں کچھ چیزیں تھیں, تو جو جب وہ پارک سے نکل رہی تھی تو وہ کوڑا کرکٹ میں ہی وہ پھینک آئی تھی, یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی پروڈکٹ ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک خط لکھا اور میں کچھ حصہ ان کا پڑھتا ہوں قائد صاحب, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بالکل ویسے ہی صفحے دیے, میں فوراً پڑھنے بیٹھ گئی. ان میں عیسائیوں کی مقدس کتاب کے حوالہ جات پڑھتے ہی میری روح کانپ گئی اور میرے ذہن میں ایک فلم چلنے لگی. لوگوں کا ایک ہجوم نعرے لگاتا میری طرف بڑھ کر آ رہا ہے. وہ مجھے اور پارک میں کھیلتی بے خبر میری بچیوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہیں. ان کے پاس بہت سے گواہان ہیں جنہوں نے مجھے مقدس اوراق کوڑے دان میں پھینکتے دیکھا ہے. گواہان میری بچیوں پر لاتوں موقعوں کی بارش کر دیتے ہیں. بچیاں چیخ رہی ہیں, ماں یہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں, ماں درد ہو رہی ہے, ماں وہ ہمارے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, ماں مجھے بہت مار رہے ہیں, میری ماں کو نہ مارو. اور جو ہی چھوٹی سی زخمی ختیجہ کہتی ہے ماں میرا خون آ رہا ہے مجھے بچاؤ, میری ماں مجھے بچاؤ, تو مار کھاتی ہوئی ماں کی بے کسی کا سوچتے ہوئے میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو. اس سے آگے دماغ نے خوف کے مارے فلم میکنگ کی اجازت ہی نہیں دی. میں 36 سالہ پڑھی لکھی بہت سی زبانوں سے واقف خاتون انجانے میں ایسا کر سکتی ہوں, تو 12 سالہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی ان پڑھ اور بھوکی رمشا کو کیا پتا کہ وہ اوراق مسلمانوں کے مقدس اوراق تھے. ایڈیٹر صاحب, میرا دل بہت پریشان ہے رمشا کے لیے. مجھے یہ بتائیے یہ جو سچویشن ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت دیں تو, یہ قانون کس نے بنائے تھے اور اس ڈکٹیٹر کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ ویسٹ. ضیاء الحق کے پیچھے میں تھے, آپ تھے. جب وہ یہاں پہ ظلم کر رہے تھے اور یہ ساری کھیل کریٹ کر رہے تھے تو کون تھا؟ انہوں نے کہیں اپنے گریبان میں بھی جا کے ہمیں تماشا بنا دیا آپ نے, ہم وکٹمز ہیں اس سارے کھیل کے, ہم وکٹمز ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں قاضی صاحب, لیکن ہمارے یہاں قانون دیکھیں, مجھے اگر قانون کا اجازت استعمال بھی تو نہیں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم وکٹمز ہیں, لیکن قاضی صاحب ہمیں بھی جو اپنی خامیاں اور غلطیاں ہیں ان کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. جو آپ نے جو بات کی نا, اب علماء کونسل نے مل کے کیا کہا؟ سن تو لیں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ غلط ہوا ہے. ابھی بی بی سی میں خبر سن لیں, مولانا طاہر شریفی کی بات سن لیں, انہوں نے یہ کہا ہے. چلے ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں سٹوری. اچھا میں ایک سٹوری میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں میں نے ایک چیز سنانی ہے آپ کو جو مجھے سخت جس پنجابی کہتے ہیں نا آئی ہوئی ہے. وہ یہ کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو الزامات خواجہ آصف صاحب نے لگائے تھے ان پہ عمران خان انہیں لے کے جا رہے ہیں. اور کل میں انہیں ایک ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا, مخدوم جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھے تھے, اور انہوں نے خاص طور پہ یاد دلایا خواجہ صاحب نے کہ جی ہم بھی ساتھی رہ چکے ہیں جب ضیاء الحق کے انڈر یہاں پہ حکومت تھی اور پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو وہ بھی کیبنٹ میں تھے. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھی بات ہے. عمران خان نے کہا جی مجھے آپ کلیئر کریں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے, میں نے یہ ایڈ کی بات کہ جو نواز شریف صاحب پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اتنے باشگاف, تو انہیں بھی لے کے جانا چاہیے. مگر اسی سارے پروسیس میں مجھے اپنے ایک دیرینہ دوست اور بزرگ منو بھائی کی نظم کے 4 مصرے میں آپ کے ساتھ شیئر کر, یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہیں, اور یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے میں پیش کروں. اور اس میں سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کھوجی رسا گیر نے سارے کی پوچھ دے ہو, ایک دوجے دے جرم سہارے کی پوچھ دے ہو, ڈاکواں کولوں ڈاکواں بارے کی پوچھتے ہو. اوکھا سب تو منکا منگنا, شیر دی منہ چو بوٹی کھونی, الاں کولوں ماس نہیں ملدا, ہونی نہیں ہوندی انہونی, چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں منگیاں کدی ثبوت نہیں لبدے, فائلاں وچ گواچے ہوئے وڈے بڑے بڑے کرتوت نہیں لبدے, رل کے مارے مل کے کھادے ہوئے لوکاں دیاں قبراں چو کلبوت نہیں لبدے, اسی نمانے اپنے زخمی ہتھاں دے نال انصافاں دے بوئیاں نو کھڑکاندے رہ گئے, الاں کاواں کتیاں کولوں اپنے زخم چھپاندے رہ گئے, درداں کولوں لو شہادت زخماں تو تصدیق کراؤ, ساڈے ایس مقدمے دے وچ سانو بھی تے گواہ بناؤ. میں مجھے یاد آ گئی صبح کہ یہ کیا ہو رہا ہے, الزامات ادھر سے کاؤنٹر ٹریڈنگ آف ایلیگیشنز ہو رہی ہیں,
सफ़र कौन है? अगर करप्शन इस मुल्क में हुई और अगर किसी ने की है तो ज़ख्म किसको लगे? अवाम को लगे, मगर फाइलों में से सबूत नहीं मिलते। ये जो बड़ी खूबसूरत अदालत में आधे जाने घंटे की बात कर रहे थे तो अदालत में आज एक और खाता खुल गया है। 5 सितंबर वो तारीख मोहलत ख़त्म हो गई है सदर के 2 ओहदों के बारे में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था। आज उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो एक फुल बेंच के साथ बैठेंगे अपने एक अदालत में और इसका फ़ैसला करेंगे कि क्या सदर साहब के बारे में जो तौहीन अदालत के चार्जेस होने चाहिए या नहीं। पहले वज़ीर आज़म काजी साहब, अब सदर वसीम सजाद साहब होंगे वफाक के वकील। देखें कि क्या अब लाहौर हाई कोर्ट किस जानब लेके जाती है। इस्लामाबाद में भी तौहीन अदालत, लाहौर हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अदालतों को कोई और मसला वो समझते हैं कि तौहीन अदालत के अलावा पाकिस्तान के अवाम को कोई और मसला। देखते हैं आज अदालत में क्या होता है। कॉलर तकरीबन आधे घंटे से हमारे साथ हैं। शबीर हैं कनाडा से। शबीर, बहुत माजरत फरमाइए। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से, वक्त क्या कम। हाल है जी आपके? शुक्रिया जी जी, बोलिए। अच्छा, मुझे सिर्फ आप लोगों से माशाल्लाह सवाल ये पूछना था कि देखिए काजी साहब तो माशाल्लाह जी बड़े जज्बाती इंसान हैं, इनको तो लाजिक पे बात ही नहीं करनी आ रही। अच्छा, आप हमेशा माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। आप मुझे ये बताएं, एक इंसानियत का कत्ल, हम लोग तो बटे हुए हैं फिरकों में, ठीक है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, हम एक को दूसरे के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, तौहीन रिसालत और कत्ल कर देते हैं। क्या ये इंसानियत है? आज जो आप एंकर लोग बैठ के टीवी पे बोलते हैं, देखो जिया का दौर भी आपने देखा, अय्यूब का दौर भी आपने देखा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने जनरल जिया का दौर देखा और मुशर्रफ का दौर देखा। जी अल्लाह का शुक्र है कि मुशर्रफ ने इतनी जो ओपन माइंडेड दुनिया को कर दिया। ठीक है। आप उसको 1-2 साल और दे देते तो शायद आज अच्छा। पाकिस्तान में ऐसी हालत ना होती। चलें, इससे यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो इख्तलाफ भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शबीर। मीडिया की जो आज़ादी मुशर्रफ साहब के ज़माने मुझे में आई, लगता है वो मुझे उसमें लगता है वो ठीक है नहीं, उनकी मुझे बात। लगता है उन्होंने ज़िया उल हक का दौर नहीं देखा। जरा लॉजिक तो मुझे नहीं आती, मगर मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। चौकों पे मैंने बचपन में लोगों को कोड़े लगते देखते पॉलिटिकली। मैंने लोगों को चौकों पे फांसियां लगती देखी जिसकी आप तारीफ फरमा रहे थे। मैंने जिंदगियां बर्बाद होती देखी उन खानवादों की जिनसे ताल्लुक था उन बच्चों का जो मारे गए, जो जमहूरियत के लिए और इस मुल्क इस माशी जबर के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर आपकी हिम्मत है कि आपने उसकी तारीफ की। एक खबर और भी है मेरे पास, अगर इजाजत हो। प्लीज, चंद मिनट रह गए हमारे एक रिपोर्ट है कि ये जो खोसा फैमिली और इनका आपस में पैचअप हुआ था, तो खबरें ये आ रही हैं कि ये अभी कोल्ड वार जारी है और उसमें जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं जुल्फ़िकार खोसा साहब की जो एक कुर्बानी और एक ताल्लुक़ इससे है, मगर इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा उस जो कि इल्ज़ामात दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पे हैं। एक तो 5 मिलियन का है वो जो फर्नीचर का मामला है, वो भी उन्हें जमा करवाने पड़ेंगे, और साथ ही जो सपना केस है। तो इस हवाले से एक और साथ ये रिपोर्ट आज ही छपी भी है, अखबारों में भी आई है, और उसमें रब्ता भी करने की कोशिश की कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से इस रिपोर्ट के हवाले से, मगर वो अवेलेबल नहीं थी। जबकि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है वो ये कह रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये टेंशन अभी कंटिन्यू कर रही है। और मैं इस हवाले से अप्रीशिएट करूँगा पंजाब गवर्नमेंट की, अगर ये जो बात सामने आई है कि भाई नहीं, ये जो चार्जेस हैं इनको आप जो है वो निपटें जो पार्टी पॉलिसी और कानून के मुताबिक। तो आई अच्छा, आप तो अप्रिशिएट करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, आप करें अप्रिशिएट, मैं यू आर इंटाइटल्ड टू योर व्यूज़। लेकिन मैं वो जो नए सूबों के क़याम का मामला है ना, जो मैंने खबर इब्तिदा में डिस्कस की थी, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल एक अजीब बात की है कौमी असम्बली में। प्राइवेट मेंबर्स डे था, फरमा रहे हैं कि जी ये तो आप ऐसा करें कि किसी रिटायर्ड जज पर अपनी एक कमीशन बना दें और वो फैसला करे कि सूबों का कैसे होना चाहिए। और जाहिद अहमद साहब जो बड़े उनकी लीगल टीम के एक बड़े दरख्शा सितारे हैं उनका ये कहना था कि जनाब हमने तो ये जो पंजाब असम्बली की करारदाद थी वो तो कौमी कमीशन के बारे में थी, पार्लियामानी कमीशन के बारे में नहीं थी। इतना अहम मामला सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। ये जो रिटायर्ड, एक तरफ तो ये कहते हैं जी पीसीओ जजेस से बात ही नहीं करेंगे, अब रिटायर्ड जज कौन से हैं, अपने ही वो चंद जो जज हैं उनके ज़िम्मे लगाना चाहते हैं। सियासतदानों के काम सियासतदानों को करने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के ज़िम्मे ये नहीं लगाना चाहिए। अगर ये काम उन्होंने करना है तो मेरा सियासतदानों से ये सवाल है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं चाहे मुस्लिम लीग नून के हैं, कि भाई आप किस मर्ज़ की दवा हैं? आप फिर कैसे कहते हैं कि आपको हक़ हुक्मरानी मिल गया है या मिल जाना चाहिए? वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म एक हो आखिरी गया। फिक्रा कह दूं कि जब आप एक रिएक्शन को स्पॉन्सर करते हैं
جیسے امریکہ بہادر نے یہاں ریئیکشن کو کولڈ وار میں سپانسر کیا تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو ہی ہٹ کرتا ہے اور آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ آپ ہی ذمہ دار تھے اس کے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا پروگرام، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔